حضرات و خواتین، آج 13 جون ہے، اتوار کا دن ہے اور 11:30 بجے کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ تمام حضرات و خواتین کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو 11:30 بجے دن فکری موضوعات پر یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور عموماً ہمارے مدرس حضرت مولانا محمد اسلم شیخ عبوری صاحب دامت برکاتہم ہوتے ہیں۔ آج کے درس قرآن کا موضوع مسئلہ تقدیر ہے، اور مسئلہ تقدیر کے حوالے سے حضرت مولانا جن پوائنٹس پر گفتگو کریں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، کیا انسان خود مختار ہے یا مجبور محض؟ نمبر 2، اگر انسان تقدیر کے سامنے بے بس ہے تو اسے گناہوں پر سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ ہے؟ نمبر 3، مسئلہ تقدیر کے بارے میں مشہور نظریات کیا ہیں؟ نمبر 4، جدید تحقیقات تقدیر کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ نمبر 5، مسئلہ تقدیر کے لا ینحل یعنی مشکل ہونے کا راز کیا ہے؟ نمبر 6، کیا تقدیر کا منکر کافر ہے؟ میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ موضوع مذکورہ پر درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں، تقدیر کا مسئلہ اسلام کے مشکل مسائل میں سے بھی ہے اور اہم مسائل میں سے بھی۔ اگر کسی کے لیے تقدیر کا اقرار کرنا مشکل ہے تو اس سے کہیں زیادہ ایک مسلمان کے لیے تقدیر کا انکار کرنا مشکل ہے۔ چونکہ اس مسئلے میں بحث کی وجہ سے اشکالات کا دروازہ کھلتا ہے، اس لیے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرمایا ہے۔
ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فوقي في وجنتيه الرمان۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے تو اس وقت ہم تقدیر کے مسئلے کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ ہماری بحث کو سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ آپ ایسے ناراض ہوئے اور آپ کو ایسا جلال آیا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، حتیٰ کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ کے رخساروں میں انار نچوڑ دیا گیا ہے، ایسا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ اور حضور نے فرمایا، ابی ھذا امرتم ام بھذا ارسلت الیکم، کیا تمہیں بس اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ان مسائل میں بحث کرتے رہا کرو اور جھگڑتے رہو، اور کیا مجھے صرف اسی مسئلے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جو لوگ چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل میں بحث کرتے رہتے ہیں اور ان مسائل کی بنیاد پر امت کو تقسیم کرتے ہیں اور امت کے درمیان نفرتوں کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ ان سے بھی یہی سوال کیا جائے، ابی ھذا امرتم، کیا تمہیں بس انہی مسائل کا حکم دیا گیا ہے کہ ایسے مسائل میں لڑتے جھگڑتے رہا کرو؟ امت کے بنیادی مسائل تمہیں نظر نہیں آتے؟ یہ نظر نہیں آتا کہ آج امت کے بعض قیمتی افراد معاذ اللہ ایمان تک سے محروم ہو رہے ہیں، ایمانیات تک کا انکار کر رہے ہیں؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کفر نے کس طریقے سے امت کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ کس طریقے سے قرآن کو غلافوں میں بند کر کے الماریوں کی زینت بنا دیا گیا ہے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ بے شمار کلمہ پڑھنے والے نماز تک نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، رمضان کے روزے نہیں رکھتے، اسلام کے اساسی اور بنیادی احکام پر عمل نہیں کرتے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ نبی کی سنتیں کس طریقے سے عملی زندگی سے خارج ہو چکی؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کس طریقے سے گمراہ فرقے چہار جانب سے چڑھائی کر رہے ہیں اور تمہیں بس یہی مسائل سوجھ رہے ہیں بحث کرنے کے لیے اور اپنی علمی، دماغی، قلمی صلاحیتیں صرف کرنے کے لیے؟ کیا یہی مسائل رہ گئے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ جو اس وقت صحابہ اکرام سے ارشاد فرمائے تھے جب وہ تقدیر کے مسئلے میں بحث کر رہے تھے، جی چاہتا ہے کہ آج انہی الفاظ میں ان لوگوں سے سوال کیا جائے جو فروعی مسائل میں
لڑتے جھگڑتے ہیں اور انہوں نے انہی فروئی مسائل کو اپنی زندگی کا اصل مشن، ہدف اور مقصد بنا رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا ابہذا امرتم ام بہذا ارسلت الیکم، کیا تمہیں اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ تم اور مسائل کو چھوڑ کر تقدیر کے مسئلے میں بحث کرتے رہو، یا مجھے اللہ نے بس اسی مقصد کے لیے بھیجا؟ انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر عزمت علیکم الا تنازعوا، تم سے پہلی امتوں کے بعض افراد اور بعض جماعتیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ وہ تقدیر کے مسئلے میں کرتی تھیں. میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، عزمت علیکم، تاکید کرتا ہوں، اللہ تنازعوا، کہ اس مسئلے میں کبھی بحث نہیں کرنا. تو اس مسئلے کے مشکل ہونے کی وجہ سے اور اشکالات کی فصل اس مسئلے میں بحث کرنے کی بنا پر پیدا ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس میں بحث کرنے سے، لڑنے جھگڑنے سے منع فرمایا اور معاملے کو اور حقیقت کو اللہ کے حوالے کرنے کا حکم دیا. میں نے شروع میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ مسئلہ مشکل بھی ہے اور اہم بھی ہے. جہاں تک اہمیت کا حال ہے تو اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جیسے ہمیں اللہ پر، ملائکہ پر، انبیاء پر، کتابوں پر اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح سے تقدیر پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے. ایمان مفصل میں آپ پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر اور مرنے کے بعد کی زندگی پر. اسی طرح ترمذی میں ہے تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس بات پر ایمان نہ رکھے کہ اچھی اور بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے. مجھے صحت ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے، اور بیمار ہوتا ہوں تو اللہ کی طرف سے، زندگی ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے، اور موت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے، امیری ہے تو اللہ کی طرف سے، غریبی ہے تو اللہ کی طرف سے، کو حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے، اور کسی حادثے سے بچ جاتا ہوں تو اللہ کی طرف سے. جب تک اس پر ایمان نہ رکھے فرمایا کہ مومن نہیں ہو سکتا. اور ساتھ یہ فرمایا حتی یعلم، تقدیر پر اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ اسے اس بات کا یقین آ جائے انما اصابہ لم یکن لیخطئہ، کہ جو مصیبت مجھے پہنچی، جو حادثہ مجھے پہنچا، میں اس سے بچ نہیں سکتا تھا، اور جس سے بچ گیا میں اس کا شکار نہیں ہو سکتا تھا. یہ یقین ہو اس بات کا، جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا،
جو اللہ نے مجھے دینا ہے وہ مل کر رہے گا، اور اللہ نے جس سے محروم رکھنا ہے وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. تو ایسا تقدیر پر ایمان ہو، یہ یقین دل کے اندر بیٹھ جائے. مسئلہ تقدیر کی اہمیت ہی کی وجہ سے ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منکرین تقدیر کی شدید مذمت بیان فرمائی. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القدریۃ مجوس هذه الامہ. قدریہ وہ لوگ جو انسان کو قادر مطلق اور ہر طرح سے مختار سمجھتے ہیں، فرمایا کہ وہ اس امت کے مجوسی ہیں. ان مرضوا فلا تعودوہم، اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اور اگر ان کا انتقال ہو جائے تو ان کے جنازے میں نہ جاؤ. کون لوگ؟ جو مسئلہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں. تو جہاں تک اس مسئلے کی اہمیت کا تعلق ہے تو اس کی اہمیت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے بالکل واضح ہے. اور جہاں تک اس مسئلے کے مشکل ہونے کا تعلق ہے، یہ مشکل کیوں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کا وجدان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ اختیار حاصل ہے. ایسا بے اختیار نہیں ہوں جیسی بے اختیار یہ دیوار ہے، جیسی بے اختیار یہ قنات ہے، جیسی بے اختیار یہ سڑک ہے اور اس کا پتھر ہے، جیسا بے اختیار یہ درخت ہے. ایسا بے اختیار نہیں ہوں، کچھ نہ کچھ اختیار ہے. اس کا وجدان اس بات کی گواہی دیتا ہے. اور پھر اللہ کے ہاں اس کے اعمال کا جو محاسبہ ہوگا اور جزا سزا کا نظام ہوگا، یہ نظام، یہ سوال جواب، یہ محاسبہ اور میزان، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان نہ پتھروں کی طرح ہے، نہ درختوں کی طرح ہے، نہ زمین کی طرح ہے، نہ لکڑی کی طرح ہے. کچھ نہ کچھ اختیار ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کا ضمیر، اس کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں جمادات اور نباتات کی طرح بے اختیار نہیں ہوں، مجھے کچھ نہ کچھ اختیار ہے. ضمیر بھی گواہی دیتا ہے، مشاہدہ اور تجربہ وہ بھی گواہی دیتے ہیں. دوسری طرف انسان جب قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتا ہے تو ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کی چاہت کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا. ایک پتا درخت سے نہیں گر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. سورج طلوع نہیں ہو سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. بادل نہیں آ سکتے اللہ کے حکم کے بغیر. بارش نہیں برس سکتی اللہ کے حکم کے بغیر. انسان پیدا نہیں ہو سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. مر نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. کھا نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. ہضم نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. اس کا اخراج نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. ایک قدم نہیں اٹھا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. سو نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. جاگ نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر.
حتیٰ کہ چاہ بھی نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. قرآن کریم میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. وما تشاءون، نہیں چاہ سکتے، تمہاری مشیت کچھ نہیں اللہ کی مشیت کے بغیر. اسی طرح سورہ اعراف میں ہے جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر گئے بدر میں مشرکین کے مقابلے میں، اور مسلمانوں نے قتال کیا، اور حضور نے ریت کی ایک مٹھی بھر کر مجمع پر پھینکی، اور سارے مشرکین کی آنکھوں میں وہ ریت چلی گئی، تو اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. تم نے نہیں قتل کیا، اللہ نے قتل کیا، اور اے میرے حبیب آپ نے وہ ریت کی مٹھی نہیں پھینکی تھی جب کہ پھینکی. اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور ریت کی مٹھی آپ نے نہیں پھینکی تھی جب کہ آپ نے پھینکی. نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے، آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ نے پھینکی. نفی بھی، اس بات بھی، نہیں پھینکی آپ نے وہ ریت کی مٹھی جب کہ آپ نے پھینکی. اللہ اکبر. نفی کس کی ہے اور اس بات کس چیز کا ہے؟ ظاہراً وہ مٹھی آپ نے پھینکی، لیکن حقیقت میں آپ نے نہیں پھینکی. اس بات ہے ظاہر کا، اور نفی ہے حقیقت کی. میں بول رہا ہوں، اس وقت میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن میں نہیں بول رہا حقیقت میں، ظاہر کے اعتبار سے بول رہا ہوں. نہیں بول سکتے ہم ایک کلمہ بھی، ایک جملہ بھی، ایک لفظ بھی اللہ کے حکم کے بغیر، لیکن ظاہراً تو ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں. آپ سن نہیں سکتے اللہ کے حکم کے بغیر. تو اللہ فرما رہے آپ نے نہیں پھینکی ظاہر کے اعتبار سے وہ ریت جب کہ آپ نے پھینکی. ظاہر کے اعتبار سے آپ نے پھینکی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے آپ نے نہیں پھینکی، بلکہ کس نے پھینکی؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ نے پھینکی. مگر نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لشکر بہت دور کھڑا ہے اور 1000 کے قریب ہیں مشرکین، اور ریت کی صرف ایک مٹھی آپ نے پڑھ کر پھینک دی، اور فرمایا کہ چہرے بگڑ گئے اور کفار کو شکست ہو گئی. دور کھڑے ہوئے، آپ اندازہ کیجیے کہ وہ جہاں گاڑیاں کھڑی ہیں، میں یہاں سے ایک ریت کی مٹھی پھینکوں اور 1000 کے مجمع کی ساری آنکھوں میں وہ ریت چلی گئی، یہ کیسا ممکن ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ نے پھینکی. اور اے مسلمانوں، تم نے قتل نہیں کیا مشرکوں کو، اللہ نے قتل کیا. بظاہر تو تمہاری تلواریں چل رہی تھیں، لیکن حقیقت میں ان تلواروں کو مؤثر بنانے والا وہ اللہ تھا. یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ چیز سامنے آتی ہے. وجدان، ضمیر، دل، مشاہدہ، تجربہ، وہ تو گواہی دیتے ہیں کہ انسان کو کچھ اختیار ہے. اور قرآن حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ پاک کے حکم کے بغیر. یہاں تک کہ دل دھڑک نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، اور دل کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اور اپنے فیصلے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. چنانچہ اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ،
جان لو کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان. اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور دل کے درمیان. انسان سوچتا ہے، منصوبہ بناتا ہے، پروگرام کو تشکیل دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا. یہ کون ہے جس نے سارے پروگرام کو خاک میں ملا دیا؟ اللہ کہتا ہے وہ میں ہوں، میں رکاوٹ بن گیا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مشہور قول آپ نے سنا ہوگا، ان کی طرف منسوب ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم. وہ فرماتے ہیں کہ رب کو کسی نے پہچانا آسمان کو دیکھ کر، کسی نے پہچانا زمین کو دیکھ کر، کسی نے بارش کا نظام دیکھ کر، کسی نے طلوع و غروب کا نظام دیکھ کر، کسی نے موت اور زندگی کا نظام دیکھ کر، اور میں نے جو رب کو پہچانا ہے تو عزائم اور ارادوں کے فسخ ہونے کو دیکھ کر. میں نے سوچا کہ میں ارادہ کرتا ہوں اور اپنے پروگرام کی ساری جزئیات طے کرتا ہوں اور وسائل بھی سارے مہیا کر لیتا ہوں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کام ہو جاتا، میرے ارادے کو عملی شکل مل جاتی، لیکن نہیں ہوتا. ظاہری رکاوٹ کوئی نہیں، وسائل سارے ہیں، ارادہ بھی ہے، لیکن کون ہے جو اس کو عملی جامہ پہنانے سے روک دیتا ہے؟ تو میرے دل نے گواہی دی کہ وہ اللہ ہے. عرفت ربی بفسخ العزائم. تو یہ قرآن سے ثابت. اسی طریقے سے قرآن سے یہ بھی ثابت کہ ہر قول و عمل یہ کتاب تقدیر میں لکھا جا چکا. اللہ فرماتے ہیں سورہ قمر میں وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. جو کچھ یہ کرتے ہیں سب کچھ کتابوں میں ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز یہ لکھی جا چکی. اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. جس چیز کو اللہ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. اور ام الکتاب، کتاب تقدیر اسی کے پاس ہے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے. وہ جس چیز کو چاہے اس میں سے مٹا دے اور جس چیز کو چاہے اس میں باقی رہنے دے. اسی طرح اللہ مصائب کے بارے میں فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی بھی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے. اللہ موت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا وقت متعین ہے، وقت سے پہلے کسی کو موت نہیں آ سکتی. ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. موت سے پہلے وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی، اور جب وقت آ جائے تو پھر موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جہاں بھی ہوگے، مضبوط قلعوں میں بھی کیوں نہ ہو، اور وسیع و عریض بنگلوں میں کیوں نہ ہو، اور امریکہ اور برطانیہ کے ہسپتالوں میں کیوں نہ ہو، اور دنیا کے ماہر ترین ڈاکٹروں کی نگرانی میں کیوں نہ ہو، جب موت کا وقت آ جائے گا تو موت آ کر رہے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. مضمون کو ذہن میں رکھیے گا. عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف تو دل، ضمیر، تجربہ، وجدان اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انسان کو کچھ نہ کچھ اختیار تو ہے. یہ پہاڑوں، درختوں اور مٹی کی طرح بے اختیار نہیں.
اور دوسری طرف اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ یہ قدم نہیں اٹھا سکتا میرے حکم کے بغیر، یہ کوئی فیصلے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا میری اجازت کے بغیر. یہ چیز ہے جو اس مسئلے کو مشکل بناتی ہے. میں اس کے مشکل ہونے کی وجہ بتا رہا ہوں کہ کیوں اتنا مشکل، کہ یہ دو الگ الگ پہلو ہیں. اختیار کو ہم دیکھتے ہیں انسان کے، کیا کچھ نہیں کر رہا، سمندروں کو مسخر کر رہا ہے اور سورج اور چاند پر کمندیں ڈال رہا ہے اور کیسا کیسا اسلحہ اور کیسی کیسی ایجادات دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، تو لگتا ہے کہ بڑا با اختیار ہے. اور جب ہم اللہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی کتاب کہتی ہے نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. تو جن لوگوں نے ان دونوں پہلوؤں کو دیکھا اور پھر صرف عقل کے ذریعے سے اس مشکل مسئلے کو حل کرنا چاہا تو وہ پریشان ہو گئے. اس پریشانی میں ایک گروہ تو وہ تھا جس نے یہ کہہ دیا کہ انسان مجبور محض ہے، اسے کسی قسم کی قدرت اور کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں ہے. اور اس گروہ کو جبریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جبریہ کہنے لگے انسان مجبور محض ہے، یہ تو پتھر کی طرح ہے، یہ جو اختیار کی بات ہے تو یہ تو ایک تہمت ہے انسان پر. ہاں، ایک شاعر نے بھی کہا ہے کہ یہ تو ناحق تہمت ہے کہ انسان واقعی با اختیار ہے. کہاں اختیار ہے؟ بے اختیار ہے تو دنیا میں اتنے فتنے برپا کیے ہوئے ہیں اس نے، اگر با اختیار ہوتا تو کیا نہ کرتا. ایک شاعر نے کہا ہے، بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا، نفس ما ہم کم تر از فرعون نیست، لیک اورا آن ایرا آن نیست. کہتے ہیں ہم بھی اور ہمارا نفس بھی فرعون سے کم تر نہیں ہے، فرعون سے چھوٹے نہیں ہیں، ہم بھی فرعون کے مقابلے میں حقیر نہیں ہیں. فرق صرف یہ کہ اس کے پاس اختیارات تھے، وسائل تھے، خزانے تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمارے پاس بھی ہوتا یہ سب کچھ تو اللہ معاف فرمائے ہو سکتا ہے ہم میں سے بعض دعویٰ کر دیتے انا ربکم الاعلی. کہاں پھرتے ہو لوگو، رب تو میں ہوں، آؤ میں دیتا ہوں، میں پالتا ہوں. تو بے اختیار ہے تو اتنے فتنوں کو جنم دیتا ہے اور ایسا فساد برپا کر رکھا ہے اس نے دنیا کے اندر. با اختیار ہوتا تو کیا کرتا؟ اللہ اکبر. یہ ظرف تو میرے اللہ کا ہے، یہ ظرف تو میرے اللہ کا ہے کہ وہ با اختیار ہے پھر بھی آپے سے باہر نہیں ہوتا. وہ با اختیار ہے پھر بھی اپنے دشمنوں کو روزی دیتا ہے. با اختیار ہے پھر بھی مشرکوں کو زندہ رہنے کا حق دیتا ہے. یہ تو میرے اللہ کا ظرف ہے، وگرنہ انسان کا ظرف تو بڑا تنگ ہے. اگر امریکہ والوں کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہو کہ یہ ہوا کو کنٹرول کر سکیں تو ہمارے لیے سانس لینا دھو بھر کر دے. اسلامی ملکوں سے ہوائی کھینچ لیں تاکہ دم گھٹ کر مر جائیں. تو جب بعض لوگوں نے اپنی عقل کے اعتماد پر اس مسئلے کو حل کرنا چاہا تو پریشان ہو گئے. ان میں سے بعض نے تو کہہ دیا کہ انسان کو کوئی قدرت حاصل نہیں، کوئی اختیار نہیں، یہ مجبور محض ہے. اور اس فرقے کو کہا گیا جبریہ. اور دوسرے فرقے نے جو تھوڑا سا اختیار انسان کا دیکھا تو انہوں نے کہہ دیا یہ مختار کل ہے، جو چاہے کر سکتا ہے،
اور اس فرقے کو کہا گیا قدریہ۔ اب یہ دو انتہائیں ہیں، دو انتہائیں۔ ایک انتہا پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسان کو جمادات کی طرح، پتھروں کی طرح بے اختیار بنا دیا، اور دوسری انتہا پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاذ اللہ انسان کو خدا کی طرح با اختیار بنا دی۔ جمہور علماء نے، اعتدال پسند اور حقیقت پسند علماء نے درمیان کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا نہ تو انسان مجبور محض ہے، نہ ہی انسان مختار کل ہے کہ جو چاہے کر سکے، نہ یہ جمادات اور نباتات کی طرح بے اختیار ہے، اور نہ ہی خدا کی طرح با اختیار ہے۔ یہ ایک بدیہی سی بات ہے کہ درخت کی حرکت اور انسان کی حرکت میں فرق ہے۔ درخت بھی حرکت کرتا ہے، اس کے پتے، اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں وہ حرکت کرتی ہیں، اور انسان بھی حرکت کرتا ہے۔ میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، میں سر ہلاتا ہوں، یہ میری حرکت اور درخت کی حرکت میں فرق ہے، دونوں کو ہم ایک نہیں کہہ سکتے ہیں۔ انسان ہی کی مثال لے لیں، ایک صحت مند انسان کی حرکت اور راشا زدہ انسان کی حرکت میں بہت فرق ہے۔ وہ انسان جسے راشے کی بیماری ہو جائے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض کا سر ہلتا ہے، ان کو اپنے سر پر کنٹرول نہیں رہتا، حرکت کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سر نہ ہلے، ہل رہا ہے، وہ جانتے ہیں برا لگتا ہے، میرا اس طریقے سے حرکت کرنا یہ اچھا نہیں لگتا، میں بدنما لگتا ہوں، لیکن اپنی حرکت کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ بعض کے ہاتھوں میں راشے کی بیماری آ جاتی ہے، ہاتھ حرکت کرتے ہیں بغیر اختیار کے، وہ چاہتے ہیں ہاتھ حرکت نہ کریں، بعض اوقات ہاتھ کو پکڑتے ہیں تاکہ ہاتھ حرکت نہ کرے، سب کے سامنے میرا ہاتھ ایسے ایسے حرکت کر رہا ہے، پکڑ رہے ہیں لیکن ہاتھ پھر بھی حرکت کر رہا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک صحت مند انسان کے ہاتھ کی حرکت اور راشا زدہ انسان کے ہاتھ کی حرکت ایک جیسی ہے؟ نہیں، بہت فرق۔ یہ ٹینٹ کا کپڑا حرکت کر رہا ہے، اس کی حرکت اور ہماری حرکت ایک جیسی ہے؟ نہیں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ایک جانور بھی جبر اور اختیار میں فرق کو سمجھتا ہے، ایک جانور بھی سمجھتا ہے۔ آپ کسی لاٹھی سے کتے کو ماریں، کتا لاٹھی کا تعاقب نہیں کرے گا، آپ کا تعاقب کرے گا۔ وہ جانتا ہے مجھے لاٹھی نے نہیں مارا، مجھے اس انسان نے مارا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا حملہ روکنے کے لیے لاٹھی کو قابو کرنے کی کوشش کرے، لیکن اتنا بیوقوف وہ بھی نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ لاٹھی نے جرم کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ لاٹھی تو مجبور ہے، با اختیار یہ ہے لاٹھی چلانے والا۔ آپ کسی دیوانے کو دیکھیں، پاگل کو، آپ اسے پتھر ماریں، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا مجھے اس پتھر نے مارا ہے، وہ لوگوں کو بتائے گا مجھے اس نے مارا ہے، اس نے مارا ہے۔ وہ جانتا ہے یہ پتھر تو مجبور ہے، با اختیار یہ ہے۔ اگر ایک کتا جبر اور اختیار کے درمیان فرق کر سکتا ہے، ایک دیوانہ مجبور اور مختار کے درمیان فرق کر سکتا ہے، تو کیا انسان اپنے بارے میں فرق نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا میں کتنا مجبور ہوں اور کتنا مختار؟ یہ سمجھتا ہے، لیکن انسان کی طبیعت میں جھگڑا ہے، بحث ہے۔
اللہ نے اس کو بولنے کے لیے زبان دی ہے، یہ بولتی ہے اور خوب بولتی ہے اور ایسا بولتی ہے کہ اللہ کے بارے میں بھی بولتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے انسان کو عقل کیا دے دی، اب اس عقل کے ترازو میں صرف دنیا کے نفع نقصان کو نہیں تولتا، معاذ اللہ توحید اور نبوت کو بھی عقل کے ترازو میں تولتا ہے، اور جو چیز عقل میں نہیں آتی اس کا انکار تو جھگڑالو ہے۔ اور یہ بات اللہ نے خود قرآن میں کہہ دی، وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ یہ اللہ نے کہا انسان بڑا جھگڑالو ہے، یہ اپنے ہر سوال کا جواب چاہتا ہے، ہر سوال کا جواب۔ حالانکہ بعض جگہ سوال کے جواب سے تشفی نہیں ہوتی، خاموشی سے تشفی ہوتی ہے۔ بعض جگہ بحث کرنے سے اطمینان نہیں ملتا، سکوت اختیار کرنے سے سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اور تقدیر کا مسئلہ تو ایسا بھائیو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تکلم فی شیء من القدر سئل عنہ یوم القیامہ ومن لم یتکلم فیہ لم یسأل عنہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص بلا ضرورت تقدیر کے مسئلے میں بحث کرتا ہے، یہ بلا ضرورت کے الفاظ بھی میں نے اپنی طرف سے استعمال کیے کچھ فرق کرنے کے لیے، وگرنہ حضور نے تو مطلقاً کہہ دیا، جو شخص تقدیر کے مسئلے میں بات چیت کرتا ہے، بحث کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ لیکن جو تقدیر کے بارے میں بات نہیں کرتا، قیامت کے دن اس سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے تقدیر کے مسئلے میں بحث کیوں نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ بڑی جامع حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث، ہر حدیث پیاری اللہ کے نبی کی۔ جو بات میں نے شروع میں کہی تھی یہاں بھی کہہ رہا ہوں، بہت سے فروعی مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں بحث کے لیے ہم اپنے جسم، جان، علم، قلم کی ساری صلاحیتیں لگاتے تھے۔ اگر ان میں بحث کرتے ہوئے ہم اعتدال سے ہٹ گئے تو قیامت کے دن سوال ہوگا، لیکن اگر ہم نے ان مسائل کے بارے میں بحث نہ کی تو قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا کہ تم نے بحث کیوں نہیں کی تھی۔ تقدیر کے مسئلے میں بات کرتے ہوئے اگر کوئی اعتدال سے ہٹ گیا اور ایسی بات کہہ دی جو قرآن اور حدیث کے خلاف، تو قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا۔ لیکن اگر کسی شخص نے عافیت اسی میں سمجھی کہ خاموش رہوں اور بحث نہیں کی، تو اس سے قیامت کے دن کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں جھگڑا کیا تھا تقدیر کے مسئلے کے بارے میں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات تقدیر کے مسئلے کے حوالے سے ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ دیکھیے، دو عالم ہیں، دو عالم، دو جہان ہیں، ایک غیب اور تقدیر کا عالم ہے، اس کے اعتبار سے ہم مجبور ہیں، اور ایک یہ تکلیف کا عالم ہے، اس کے اعتبار سے ہم مختار ہیں۔ ایک تو ہے عالم تقدیر، عالم غیب، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا میں امیر ہوں گا یا غریب، صحت مند ہوں گا یا بیمار، 50 سال کا ہوں گا یا 85 سال کا، میرے بیٹے ہوں گے یا بیٹیاں، ذہین ہوں گا یا غبی، یہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا۔ جنتی ہوں گا یا جہنمی، شریر ہوں گا یا صالح، اللہ نے لکھ دیا۔ تو اس کے اعتبار سے تو ہم مجبور ہیں، غیب کے اعتبار سے اور تقدیر کے اعتبار سے، لیکن اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔
کسی کو پتہ نہیں. اللہ نے اس کو تو پردے میں رکھا ہے, 100 پردوں میں, کسی کو پتہ نہیں میرے لیے کیا لکھا ہے. میں سعید ہوں یا شقی, نیک ہوں یا بدبخت, عالم بنوں گا یا جاہل, دنیا کو مجھ سے فائدہ ہوگا یا نقصان, یہ کیا لکھا ہے تقدیر میں مجھے بھی پتہ نہیں اور آپ میں سے بھی کسی کو پتہ نہیں. تو اس کے بارے میں تو بحث کرنے کی ضرورت نہیں. وہ جس جہان کے اعتبار سے ہم مجبور ہیں اس جہان کے بارے میں تو کوئی جانتا نہیں. حتیٰ کہ کوئی ذرہ برابر بھی جاننے کا دعویٰ کرے تو اسے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا. ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بچے کے بارے میں کہہ دیا یہ تو جنت کی چڑیا ہے. حضور ناراض ہو گئے. تمہیں کیا پتا, تمہیں کیا پتا. اب بچہ تو واقعی غیر مکلف ہوتا ہے اور اس سے گناہوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے, لیکن حضور نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ تم حتمی طور پر کسی کے بارے میں جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کرو. تو عالم تقدیر کو تو اللہ نے رکھا غیب میں اور اس کے اعتبار سے ہم ہیں مجبور, اور عالم تکلیف کے اعتبار سے ہم مختار ہیں. عالم تکلیف اللہ نے ہمیں مکلف بنایا. جب ہم بالغ ہو گئے تو اب ہم مکلف ہیں. یہ حلال ہے, یہ حرام, یہ فرض ہے, یہ واجب, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ ہے عالم تکلیف. اس میں ہم مختار ہیں. اگر ہمیں کوئی اختیار نہ ہوتا تو ہمیں مکلف نہ بنایا جاتا, کیونکہ اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کسی انسان کو میں مکلف نہیں کرتا
میں کسی انسان کو کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں تو اللہ نے امانت کا بوجھ بھی مجبوروں کے کندھے پر نہیں رکھا، اس کے کندھے پر رکھا ہے جسے اللہ نے کچھ اختیار دیا. اللہ نے تمثیلی انداز میں قرآن میں بیان کی، امانت علی السماوات والارض والجبال، ہم نے بار امانت کو پیش کیا آسمانوں کے سامنے. اے آسمانوں تم اٹھا لو میرے بار امانت کو، یہ دین کی امانت کو تم اٹھا لو، یہ خلافت کو تم اٹھا لو. انہیں انکار کیا. زمینوں پر پیش کیا، انہیں بھی انکار کیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لیا. جو مجبور تھے اللہ نے ان کو مکلف نہیں کیا. مکلف کس کو کیا؟ جسے اللہ نے کچھ اختیار دیا. ایک بڑا اشکال جو بعض لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ جب اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تقدیر کے مطابق ہوتا ہے، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا، تو تدبیر کی ضرورت کیا ہے؟ جب جنتی جہنمی ہونا لکھ دیا گیا تو عمل کی ضرورت کیا ہے؟ اور جب بیماری اور شفا لکھ دی گئی تو دوا کا استعمال کیوں؟ اور جب فقیری اور امیری طے کر دی گئی تو جہد و سعی کیوں کرتا ہے کہ انسان اپنے حالات کو بدلنے کے لیے کوشش، محنت، ملازمت، تجارت، کاروبار کیوں کرتا ہے؟ تو تقدیر میں تو ویسے مل جائے گا. یہ اشکال بہت سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے، اور یہ اشکال صحابہ کرام کے ذہن میں بھی پیدا ہوا. اللہ اکبر. قربان جائیے نبی کے شاگردوں پر یہ بہت سے اشکالات جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ماڈرن سوالات آج پیدا ہو رہے تو صحابہ کرام نے اٹھا دیے اور حضور سے ان کا جواب بھی پوچھ لیا. حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا بیماری میں دوا بیماری کو ختم کر سکتی ہے جب اللہ نے تقدیر میں بیماری لکھ دی؟ اور کیا جنگ میں ڈھال اور ہتھیار کا استعمال یہ موت سے بچا سکتا ہے جب اللہ نے موت لکھ دی؟ یہ سوال کیا. جب اللہ نے تقدیر میں بیماری بھی لکھ دی اور پھر بیماری سے نجات کا وقت بھی لکھ دیا تو پھر ہم دوا کیوں استعمال کریں؟ اگر جنگ میں موت لکھ دی تو مجھے ڈھال اور ہتھیار اور خندق یہ موت سے بچا نہیں سکتے، تو پھر میں ان کا استعمال کیوں کرتا ہوں؟ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تم اسباب کو تقدیر سے خارج کیوں سمجھتے ہو؟ یہ اسباب بھی تقدیر میں شامل ہیں. اللہ نے بیماری تقدیر میں لکھی تو دوا بھی تقدیر میں لکھ دی. اللہ نے موت تقدیر میں لکھی تو ڈھال کا استعمال بھی تقدیر میں لکھ دیا. اللہ نے جنت تقدیر میں لکھی تو جنت میں لے جانے والے اعمال بھی تقدیر میں لکھ دیے. اللہ نے دوزخ تقدیر میں لکھی تو دوزخ میں لے جانے والے اعمال بھی تقدیر میں لکھ دیے. تو یہ اسباب، یہ جہد و سعی، یہ دوا،
یہ احتیاط، یہ پہرا، یہ گارڈ، یہ حفاظت، یہ ڈھال، یہ اسلحہ، یہ خندق، یہ مقابلہ، یہ بچاؤ کی تدبیریں، یہ پرہیز، یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ یہ مضمون آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب جب شام جانے کے لیے سرغ کے مقام پر پہنچے تو وہاں آپ کو اطلاع ملی کہ شام میں طاعون کی بیماری پھیل چکی۔ وہاں پر آپ نے مشورہ کیا کیا جائے، سفر کو جاری رکھا جائے یا لشکر کو شام کے علاوہ کہیں اور کوچ کرنے کا حکم دیا جائے۔ دونوں طرح کی تجاویز سامنے آئی اور حضرت عمر نے سب کی باتیں سن کر فیصلہ یہ فرمایا کہ ہم شام نہیں جائیں گے۔ تو آپ نے یہاں سے کوچ کا حکم دیا، واپس جانے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں میرے پیارے آقا کی پیاری زبان نے فرمایا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، ابو عبیدہ بن جراح، ہر امت میں کوئی بڑا امین تھا، بڑا امین۔ ویسے تو سارے صحابہ امین تھے، اس لیے معنی کر رہا ہوں ہر امت میں کوئی بڑا امین تھا، میری امت کا بڑا امین ابو عبیدہ بن جراح۔ تو حضرت ابو عبیدہ جو لشکر کے امیر تھے، انہوں نے حضرت عمر سے کہا اتفر من القدر، کہ آپ تقدیر سے بھاگ رہے، تقدیر سے بھاگ رہے؟ اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو دوسرے علاقے میں بھی آ جائے گی، اور اگر اللہ نے موت نہیں لکھی تو شام کی طاعون زدہ زمین میں بھی موت نہیں آئے گی۔ آپ کیوں تقدیر سے بھاگ رہے؟ حدیث میں آتا ہے عمر فاروق نے فرمایا اے ابو عبیدہ، اے کاش یہ جملہ تم نہ کہتے کوئی اور کہتا۔ کیا تم میرے بارے میں سمجھتے ہو میں تقدیر سے بھاگنے والا ہوں؟ کاش تم نے میرے بارے میں یہ اظہار خیال نہ کیا ہوتا، اور کہہ لیتا، میں برداشت کر لیتا۔ اور پھر فرمایا ابو عبیدہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے سامنے دو وادیاں ہوں، ایک وادی سرسبز ہے اور دوسری وادی خشک اور چٹیل میدان ہے، تو تم اپنے جانوروں کو اگر سبز وادی میں لے کر جاتے ہو خشک وادی کی بجائے، تو کیا اسے تقدیر سے فرار کہا جائے گا؟ کیا یہ تقدیر سے فرار ہے کہ تم نے سبز وادی کا انتخاب کیا اور خشک وادی میں اپنے جانوروں کو نہیں لے کر گئے؟ اگر اسے تقدیر سے فرار نہیں کہہ سکتے، میں اگر اپنے لشکر کو بیماری والی سرزمین سے ہٹا کر صحت والی زمین میں لے جا رہا ہوں تو اسے بھی تقدیر سے فرار نہیں کہہ سکتے۔ یہ جواب تو دیا سیدنا عمر بن خطاب نے اپنی ایمانی اور قرآنی بصیرت کی روشنی میں، اور وہیں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف تشریف لے گئے جو مجلس مذاکرہ میں موجود نہیں تھے، اب آئے کہیں سے، وہ تشریف لے آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور سے بھی ایسے ہی سنا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری رائے حضور کی رائے کے مطابق ہے۔ اور بھائیوں، حضرت عمر نے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ایسا فنا کر دیا تھا کہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ انہوں نے آیت سنے بغیر ایک رائے پیش کی تو بعد میں پتا چلا کہ عمر کی رائے اللہ کے کلام کے بالکل موافق، اور حضور کی بات سنے بغیر اپنی رائے پیش کی تو بعد میں پتا چلا کہ عمر کی رائے حضور کی رائے کے بالکل موافق۔
اور اس مضمون کی روایت حضرت اسامہ بن زید نے بھی سنا دی. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطاعون رجز ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل او علی من کان قبلکم. طاعون ایک عذاب ہے، ایک بیماری ہے، ایک بلا ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر بھیجی گئی. فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ، اگر تمہیں پتا چلے کہ کسی علاقے میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے فَلَا تَقْدِمُوا عَلَيْهِ، تو وہاں نہ جاؤ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ، لیکن اگر تم اس شہر میں ہو جس شہر میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تو پھر بھاگو نہیں موت سے بچنے کے لیے. باہر ہو تو جاؤ نہیں، اندر ہو تو بھاگو نہیں. قربان جاؤں اپنے آقا کی زبان پر، اپنے آقا کے ارشادات پر کیسی اعتدال والی بات ہے، اعتدال والی بات ہے، اعتدال والی بات ہے. باہر ہو تو جاؤ نہیں. یہی انسانوں کی بیماری لگ جائے، موت آ جائے تو سمجھو اسی وجہ سے آئی ہے، اور اندر ہو تو بھاگو نہیں. جب مصیبت آ گئی تو بھاگنا کیا، اور سارے ہی تندرست بھاگ جائیں تو بیماروں کا سنبھالے گا کون؟ کیسی اعتدال والی بات ہے. اور اس قصے کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی سن لیجئے، بڑا ایمان افروز قصہ ہے. تمہارے فاروق تو واپس چلے گئے لیکن برابر فکر لگی ہوئی تھی حضرت عبیدہ بن جراح، برابر بڑی فکر لگی ہے تمہارے فاروق ابو عبیدہ بن جراح، اسے کچھ ہو نہ جائے، طاعون کی بیماری ہے وہاں. پیغام بھیجا، پیغام بھیجا، قاصد بھیجا کہ جاؤ ابو عبیدہ کو بلا کر لاؤ، اس سے کہو کہ مجھے اس سے ضروری مشورہ کرنا ہے. قاصد پہنچا، اس نے پیغام پہنچایا. حضرت ابو عبیدہ نے کہا میں جانتا ہوں مجھ سے کیا مشورہ کرنا ہے. عمر فاروق ایسے شخص کو موت سے بچانا چاہتے ہیں جسے کوئی چیز موت سے نہیں بچا سکتی اگر آئی ہوئی ہے تو. سمجھ گئے حضرت عمر فاروق کیوں بلا رہے. قاصد واپس گیا، حضرت عمر فاروق نے دوسرا قاصد بھیج دیا. فرمایا کہ اب میرا حکم ہے، اب میرا حکم ہے کہ حکم سنتے ہی مدینے کی طرف واپس چلے جاؤ. اللہ اکبر. کون کہتا ہے صحابہ آپس میں بغض و عداوت رکھتے تھے؟ کون ظالم کہتا ہے وہ نفرتیں کرتے تھے؟ وہ تو ایک دوسرے کا تحفظ چاہتے تھے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے. اب قسم دے کر اور عزم دے کر پیغام بھیجا، پیغام سنتے ہی واپس آ جاؤ، مدینے آ جاؤ. حضرت ابو عبیدہ نے سنا تو فرمایا کہ اب تو امیر کا حکم میں ٹال نہیں سکتا ہوں. اور واپس آنے کے لیے سواری پر سوار ہو رہے تھے کہ طاعون کی بیماری کا حملہ ہوا اور اسی میں انتقال کر گئے. تو بھائیو عرض یہ کر رہا تھا کہ عام طور پر یہ اشکال ہوتا ہے، لوگوں کو یہ اشکال ستاتا ہے کہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا تو پھر بیماری کا علاج کیوں ہے، پھر یہ احتیاط کیوں ہے، یہ حفاظتی اقدامات کیوں ہیں، یہ باڈی گارڈ کیوں ہیں، یہ اسلحہ کیوں ہے، اور یہ عمل کیوں ہے، یہ اسباب کا اختیار کرنا کیوں ہے. تقدیر میں تو لکھا جا چکا سب، اسباب کیوں اختیار کرتے ہیں؟ تو بھائیو جان لیجئے تقدیر پر ایمان اسباب سے نہیں روکتا. پہلے بھی جو روایتیں سنائی ان سے یہ ثابت ہو رہی ہے بات. ایک اور روایت سن لیجئے ہے تو اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ دیہاتیوں نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر بیمار ہو جائے تو ہم علاج نہ کیا کریں، کیا ضرورت ہے علاج کی؟ اللہ نے اگر شفا لکھی ہے تو ویسے مل جائے. بہت سے لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں. حضور نے فرمایا ہاں علاج کرو، اس لیے کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا اور شفا اللہ نے نہ اتاری. ہر بیماری کا علاج اللہ نے اتارا ہے. اللہ عادل ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے،
اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بیماری تو پیدا کرے اور دوا اور علاج وہ پیدا نہ کرے. فرمایا کہ اللہ نے ہر بیماری کا علاج نازل فرمایا، پیدا فرمایا، سوائے ایک بیماری کے. ایک بیماری ایسی ہے اس کا کوئی علاج نہیں. پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی بیماری ہے؟ فرمایا کہ العرم، انتہا تک پہنچا ہوا بڑھاپا، انتہا تک پہنچا ہوا، جس کو کہتے ہیں شیخ فانی. تو چل چلاؤ. اب بابا کہے کہ میں اب جوان ہو جاؤں تو یہ پاکستانی حکیم تو کر سکتے ہیں یہ کام، مگر اللہ کے نبی فرماتے اس بڑھاپے کا اب کوئی علاج نہیں. پاکستانی حکیم البتہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ بیماری کا اللہ نے ہر بیماری کا علاج پیدا فرمایا سوائے انتہا تک پہنچے ہوئے بڑھاپے کے. اسی طریقے سے حضرت ابو خزامہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو خزامہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ جو ہم دم درود کرتے ہیں اور یہ دوا دارو جو کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جنگ میں بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر اور اسباب اختیار کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے، کرنا چاہیے؟ کیا یہ اللہ کی تقدیر سے بچا سکتی ہیں یہ چیزیں؟ یہ دم اور یہ دوا اور یہ ڈھال اور خندق اور یہ احتیاطی تدابیر، کیا یہ اللہ کی تقدیر سے بچا سکتی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہی من قدر اللہ، یہ چیزیں بھی اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے. اللہ نے اگر تقدیر میں بیماری لکھی ہے تو اس میں دوا بھی لکھی ہے، جنت لکھی ہے تو عمل بھی لکھا ہے، دوزخ لکھی ہے تو گناہ بھی لکھے ہیں. یہ تقدیر کا حصہ ہے. اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بے عملی کے لیے تقدیر کا بہانہ بناتے ہیں. کیا کریں، میری تقدیر میں نہیں ہے مولوی صاحب نماز پڑھنا. تقدیر کو بہانہ بناتے ہیں. کیا کریں، اگر اللہ کو منظور ہوا تو پڑھ لیں گے. دعا کریں آپ اللہ اکبر، دعا کریں، دعا کریں میں نمازی بن جاؤں. ہائے اللہ، دین کے لیے بہانے، دنیا کے لیے بہانے نہیں ہیں. دنیا کے تو کمانے کے ڈھنگ جانتا ہے، اور دین کمانے کی بات آتی ہے تو کہتے جو تقدیر میں ہو جائے گا، اللہ کی مرضی نہیں ہے. کیا کریں؟ اس کا جواب بھی حدیث میں مل جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم سو رہے تھے رات کو، میں اور فاطمہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو حضور نے پوچھا الا تصلیان، کیا تم تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہو، اب تک سو رہے ہو؟ یہ سوال کیا حضور نے. حضرت علی پتہ نہیں کس مقام پر تھے. ایک مقام ناز کا مقام بھی ہوتا ہے، ناز کا مقام، پیار کا مقام، دل لگی کا مقام. حضرت علی نے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ناز اور پیار کے ساتھ کہا، دل لگی کے انداز میں کہا، یا رسول اللہ انفسنا بید اللہ فاذا شاء ان یبعثنا بعثنا. یا رسول اللہ ہم کیا اور ہماری نمازیں اور کوششیں کیا، ہماری جانیں، ہماری نیند اور بیداری سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اس کی مرضی ہوگی تو تہجد میں اٹھا دے گا. یہ فرمایا. حالانکہ حضرت علی تو تہجد گزار تھے، سید الصوفیاء ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، سید الاولیاء. لیکن میں کہتا ہوں ناز کے انداز میں کہہ دیے یا رسول اللہ ہم تو اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ کی مرضی ہوگی تو ہمیں تہجد کے لیے اٹھا دے گا. تو حضرت علی کہتے ہیں حضور نے یہ بات سنی تو کچھ جواب نہیں دیا. آپ واپس پلٹ گئے اور اپنی ران پر ہاتھ مار رہے تھے اور فرما رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا
انسان بڑا جھگڑالو ہے، بڑا جھگڑالو ہے. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ ملا آ باشد کے چپ نہ شود، مولوی وہ ہوتا ہے چپ نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ تو کہہ ہی دیتا ہے. لوگوں نے تو بدنام کر دیے مولویوں کو، وگرنہ ہم سارے ہی ایسے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کہہ ہی دیتے ہیں. کوئی بات کہیں تو آگے سے کوئی نہ کوئی تعویل، کوئی نہ کوئی حجت، کوئی نہ کوئی دلیل وہ پیش کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بڑا جھگڑالو ہے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ تقدیر کے حوالے سے اور تقدیر اور تدبیر کے حوالے سے، تقدیر کی اہمیت کے حوالے سے اور تقدیر کے مشکل ہونے کے حوالے سے بنیادی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اب آخر میں یہ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، بہت مختصر وقت میں ان کے جوابات، ویسے تو پوری بحث میں ان کے جوابات آ ہی گئے ہیں، لیکن پھر بھی متعین طور پر ان میں سے ایک ایک کو ذکر کر کے اختصار کے ساتھ ان کے جوابات. پہلا سوال یہ اٹھایا گیا، کیا انسان مجبور محض ہے یا مختار کل؟ تو جواب عرض کر دیا گیا، نہ یہ مجبور ہے نہ مختار ہے. یہ مجبور بھی ہے مختار بھی، دونوں چیزیں یوں کہہ لیں، مجبور محض بھی نہیں، مختار کل بھی نہیں. کچھ مجبور بھی ہے، کچھ اس کو اختیار بھی ہے. پتہ نہیں یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے، لیکن بعض کتابوں میں یہ واقعہ نظر سے گزرا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان مجبور کتنا ہے، مختار کتنا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ٹانگ اٹھاؤ. کھڑا تھا، فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے اٹھا لی. فرمایا دوسری بھی اٹھاؤ. کیا دوسری تو نہیں اٹھا سکتا. ایک تو اٹھا لی، دوسری نہیں اٹھا سکتا، اٹھاتا تو دھڑام سے گرتا. تو فرمایا کہ اتنا اختیار ہے اور اتنا مجبور ہے. دوسرا سوال یہ کیا گیا، گناہوں، جب انسان تقدیر کے سامنے بے بس ہے تو گناہوں پر سزا کیوں ہے؟ اس کا جواب بھی اس بحث میں آ گیا. گناہوں پر سزا انسان کو قدرت کی طرف سے دیے گئے اختیار کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. اور شاید حدیث میں نہ عرض کر سکا، حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، جب اللہ نے ہمارا جنتی اور جہنمی ہونا لکھ دیا تو عمل کی کیا ضرورت؟ تو آقا نے فرمایا کہ تم عمل کرتے رہو، تم اس بحث میں نہ پڑو کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی، یہ تو عالم غیب کی بات ہے. تم عمل کرتے رہو، جو عالم تکلیف کا حکم ہے تم عمل کرتے رہو. اعملوا فکل میسر لما خلق له، اگر تم جنتی ہوگے تو اللہ تمہیں جنتیوں والے اعمال کی توفیق دے دے گا، اور دوزخی ہوگے تو تمہارے لیے دوزخیوں والے اعمال کرنا آسان ہو جائے. تم اس بحث میں نہ پڑو، تقدیر میں کیا لکھا ہے، تم کوشش کرتے رہو. تیسرا سوال، مشہور نظریات تقدیر کے بارے میں، اگرچہ یہ بڑا باریک سوال ہے، گہرا سوال ہے، اور اس میں بڑی بحثیں ہیں جو عوامی مجموعوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. اختصار کے ساتھ سمجھ لیں کہ عام طور پر علماء نے اس بارے میں 4 فرقوں کے نظریات بیان کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ کے بارے میں آپ سن بھی چکے. ایک تو ہے جبریہ، جو کہتے ہیں انسان مجبور محض ہے پتھروں کی طرح، اور اس سے کوئی فیل ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پتھر ہے، جیسے رکھ دیں جہاں چاہیں رکھ دیں. دوسرا فرقہ قدریہ یا معتزلہ، وہ کہتے نہیں، اس کو فیل کی قدرت بھی ہے اور اس کے فیل میں تاثیر بھی ہے. تیسرا فرقہ اشاعرہ، وہ کہتے ہیں کہ اسے قدرت تو ہے فیل کی، کسی قدر قدرت تو ہے، لیکن اس کے فیل میں تاثیر نہیں جب تک اللہ نہ چاہے. اور چوتھا فرقہ ماتریدیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسے انسان کو فعل کی قدرت بھی ہے، اس میں تاثیر بھی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے، تاثیر ہے اللہ کے حکم سے. چوتھا سوال یہ کیا گیا کہ علم مسئلہ تقدیر کے لا ینحل، یعنی مشکل ہونے کا راز کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ انسان جب اس اعتبار سے سوچتا ہے
وجدان کے اعتبار سے، ضمیر، مشاہدے اور تجربے کے اعتبار سے دیکھتا ہے تو اسے اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ مجھے کچھ تو اختیار ہے. یہ تو مشاہدے کی بات ہے، ایک بدیہی سی بات ہے، کچھ تو اختیار ہے، اتنے بے اختیار نہیں ہوں. اور دوسری طرف جب قرآنی آیات پڑھتا ہے جس میں اللہ کہتے ہیں تم کچھ نہیں کر سکتے میری مشیت کے بغیر، تو لگتا ہے کہ میں تو مجبور ہوں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ بظاہر متعارض دلائل یہ اس مسئلے کو ذرا مشکل مسئلہ بنا دیتے ہیں. اور 5واں سوال تقدیر کا منکر، تو احادیث سے ثابت ہوتا ہے تقدیر پر ایمان یہ ایمانیات کا حصہ ہے. تقدیر پر ایمان یہ ایمانیات کا حصہ ہے اور اس کا منکر کافر ہے. اور جان لیجئے بھائیو، تقدیر پر ایمان یہ انسان کو کمزور نہیں کرتا، انسان کو قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے. اب وہ صرف اسباب پر انحصار نہیں کرتا، مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرتا ہے. تقدیر پر ایمان انسان کو حوصلہ دیتا ہے. میں حقیقت میں کہتا ہوں، آپ بھی تجربہ کریں، ہم پر کیسے کتنے بڑے بڑے حوادث اور مصائب اور آلام اور سانحات گزرتے ہیں. اگر تقدیر پر ایمان نہ ہوتا تو ہم ان حوادث میں تباہ ہو جاتے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا، ہماری موت واقع ہو جاتی. لیکن تقدیر پر ایمان حوصلہ دیتا ہے. میں نے تقدیر پر ایمان رکھنے والوں کو بڑے بڑے مصائب میں بھی مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے دیکھا ہے، الحمدللہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جگر کے ٹکڑوں کو قبر میں چھپاتے ہوئے اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلے پر رضا کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا. یہ تقدیر پر ایمان ہے جو ان کو حوصلہ دیتا ہے، جو ان کا سہارا بنتا ہے، جو ان کو طاقت دیتا ہے. اور ایک سوال یہ تھا کہ جدید تحقیقات، اول تو قدیم تحقیقات اور جدید تحقیقات برابر ہے. دونوں سے یہ ثابت ہوتا ہے انسان کچھ مختار ہے، کچھ مجبور ہے، مکمل طور پر با اختیار بھی نہیں، مکمل طور پر مجبور بھی نہیں. باقی بعض بگڑے ہوئے جدید محققین انہوں نے تو مسئلہ تقدیر کے بارے میں بحث کرتے ہوئے یوں کہہ دیا کہ انسان اپنے اختیار، اپنی ذہانت اور اپنی طاقت سے نئی دنیا، نئے جہان پیدا کر سکتے ہیں. کسی خارجی قوت اور طاقت کی اس کو ضرورت ہی نہیں. تقدیر کا کیا انکار کرتے ہیں؟ انہوں نے مال کے تقدیر ہی کا انکار کر دیا کہ کسی خارجی قوت اور طاقت کی، کسی اللہ کی، کسی صانع اور مدبر کی ضرورت ہی نہیں ہے، انسان خود ہی سب کچھ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے بعض جدید محققین نے یہ کہہ دیا کہ مسئلہ تقدیر پر ایمان یہ انسان کو کاہل، سست اور بے عمل بناتا ہے. یہ بات بھی بالکل غلط ہے. میں نے عرض کیا، بار بار عرض کیا کہ اسباب اور جہد و سعی اور دوا اور علاج اور اسلحہ اور ہتھیار یہ تقدیر سے باہر نہیں ہے، یہ بھی تقدیر میں شامل ہے، یہ تقدیر کا حصہ ہے. تو کیسے انسان کاہل بنے گا؟ اللہ کے نبی کی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ تم تقدیر پر ایمان رکھ کر ہاتھ توڑ کر بیٹھ جاؤ، نہ دین کے بارے میں نہ دنیا کے بارے میں. آپ کے خدمت میں اگر کوئی صاحب اپنا دنیا کا مسئلہ لے کر آئے تو آپ نے یہ نہیں فرما دیا کہ جو تقدیر میں لکھا ہے ویسے ہی ہوگا، تمہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے فرمایا نہیں، محنت کرو. غریب آیا، فقیر آیا، محتاج آیا، آپ نے اسے محنت کرنے کا حکم دیا، مزدوری کا حکم دیا. یہ نہیں حکم دیا کہ یہ غریبی تو تمہاری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، تمہیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ایمانیات اور تقدیر ان سارے مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے جیسے کہ ان کی حقیقت ہے، اور ان پر ایمان لانے، ان پر زندہ رہنے اور انہی پر مرنے کی اللہ توفیق دے۔ وہ دعا کیا کریں ضرور۔ اکثر کہا کرتا ہوں اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ جو چیزوں کی حقیقت ہے وہ ہم پر کھول دے، جو چیزوں کی حقیقت ہے، نظریات کی حقیقت، شخصیات کی حقیقت، دین کی حقیقت، دنیا کی حقیقت، انسانوں کی حقیقت، اے اللہ جو کچھ ہے وہ ہم پر کھول دے، ہم سمجھ لیں کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ پاک ان حقیقتوں کو ہم پر کھولے اور پھر ان حقیقتوں کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن کا ٹائم ہمارا جو ہے 11:30 بجے ہے، اور 11:30 بجے ہی آنے کی کوشش کیا کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کچھ مضمون جب بیان ہو چکا ہوتا ہے تو پھر ٹیمپو بنانے میں جو ہے وہ بڑی دشواری ہوتی ہے۔ میری گزارش رہے گی، ویسے بھی ڈسپلن کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں ان ٹائم یہاں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا اعلان، اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث اتوار 11 جولائی کو 11:30 بجے دن یہاں القرآن کورسز سینٹر میں منعقد ہوگا۔ دوسرا اہم اعلان کہ جون جولائی کی چھٹیاں ہیں اور طالبات اور خواتین جو ہے آج کل فارغ ہیں، تو ان کی چھٹیوں کو کارآمد بنانے کے لیے اور خواتین کے وقت کو جو ہے وہ کارآمد بنانے کے لیے یہاں القرآن کورسز نے اپنے شہر کے 80 مراکز میں سمر کلاسز کا آغاز کیا ہے۔ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا سمر کلاسز شروع ہو چکی ہیں، تو ابھی تک جو طالبات جو ہے وہ داخلے نہیں لے سکیں، جو خواتین داخلے نہیں لے سکیں، وہ اس حوالے سے ہم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تیسرا اہم اعلان، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن مع تشریحات باہر اسٹال پر دستیاب ہے، اور ہم اسے کاسٹ ٹو کاسٹ دیتے ہیں۔ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان نے، جیسے کہ آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ حضرت کے ترجمہ قرآن کو چونکہ بہت آسان ہے، اس کی لینگویج اردو بہت جو ہے ایزی ہے، اس کی وجہ سے اس کو ایک تحریک کا درجہ دیا ہے اس کی اشاعت کو۔ تو یہاں باہر جو ہے اسٹال پر اوسط ایڈیشن 735 روپے اور اعلیٰ ایڈیشن 1170 روپے میں اویلیبل ہے۔ آپ تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ جو ابھی تک نہیں لے سکیں وہ لیتے جائیں، اور اپنے احباب میں جو گفٹ وغیرہ دینے کا سلسلہ جو ہوتا ہے اس میں بھی یہ اپنے گفٹ دینے کی ایک روایت ڈالیں آسان ترجمہ قرآن کی۔ بالتفصیل قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر جو پڑھنے کے مشتاق ہیں وہ حضرت مولانا محمد اسلم شیخوپوری صاحب کی تفصیل البیان پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی وہاں باہر اسٹال پر موجود ہے۔ چوتھا اہم اعلان، آج بعد نماز عصر مولانا محمد اسلم صاحب شیخوپوری گلشن معمار میں مسجد توابین میں درس قرآن کریم دیں گے۔ تمام حضرات و خواتین سے شرکت کی درخواست ہے۔ پانچواں اہم اعلان، یہاں القرآن کورسز سینٹر میں 2006 سے لے کر 3 ماہ پہلے تک کے جو دروس قرآن ہیں ان کو 3 CDs کی شکل میں جمع کر دیا گیا ہے، اور تقریباً 50 کے لگ بھگ جو ہے اس میں یہاں جو درس قرآن ہوئے ہیں وہ جمع ہیں۔ تمام کے تمام تر موضوعات فکری نوعیت کے ہیں، تو میری تمام حضرات سے گزارش رہے گی کہ اس کی اشاعت میں بھرپور کردار ادا کریں اور یہاں باہر اسٹال سے لیتے جائیں۔ قیمت صرف 100 روپے ہے۔ پچھلے ماہ یہاں درس قرآن ہوا تھا، انتہائی اہم موضوع تھا مسلم معاشرے میں مسجد کا حقیقی تصور۔ اس کی آڈیو کیسٹس اور CDs باہر اسٹال پر اویلیبل ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ ایک اہم اعلان جو کہ ہمارے یہاں جو خواتین میں القرآن کورسز جو دین کی تعلیم کی اشاعت کے حوالے سے جو ایک کردار ادا کر رہا ہے اس کو اور بھی بھرپور بنانے کے لیے یہ ایک کوشش ہر سال ہم کرتے ہیں، یعنی کہ فن خطابت کلاسز۔ عربی مدارس کے عالمات و طالبات کی تخلیقی و تعلیمی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ہر سال یہاں القرآن کورسز سینٹر میں شعبان کے مہینے میں فن خطابت کلاسز کروائی جاتی ہیں۔
تقریباً ایک ماہ کی عملی تربیت سے ان عالمات و طالبات میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خواتین کے اجتماعات میں بلا تکلف درس قرآن و حدیث اور اصلاحی بیانات کر سکیں۔ تمام عالمات و طالبات کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ وہ ان کلاسز میں داخلہ لیں۔ حضرات و خواتین، ابھی پچھلے دنوں 2 قومی سانحات ہمارے یہاں ملک میں رونما ہوئے۔ ایک تو ہنزہ جھیل کا مسئلہ، وہاں گلگت بلتستان وغیرہ کے ایریا کے اندر بہت بڑی تباہی آئی اس کی وجہ سے، اور ایک یہ جو پچھلے ہفتے جو گوادر، جیوانی اور پسنی سائڈ پر جو خوفناک بارش ہوئی تھی، اس کا ایک المیہ۔ یہ اتنے بڑے المیہ ہیں کہ وہاں گلگت ہنزہ اور یہاں گوادر پسنی، وہاں لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی شارٹ ہو گئی ہیں۔ خاص طور پر گوادر پسنی میں تو تازہ پانی بھی لوگوں کو اویلیبل نہیں ہو رہا ہے۔ الخیر ٹرسٹ ہمیشہ اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے اپنا ہینڈ بل دیا ہے، یہ لکھتے ہیں کہ گلگت ہنزہ تا تربیلا ڈیم سمندری طوفان اور بارش سے گوادر، پسنی، جیوانی تک کراچی، بابا بٹ، ریڈی گوٹ، ابراہیم حیدری، گھارو اور ٹھٹا کے متاثرین کی مدد کے لیے الخیر ٹرسٹ کی امدادی سرگرمیوں میں ساتھ دے کر اپنا فرض ادا کیجیے۔ دوائیاں، خوراکی اشیاء، خیمے، کمبل، برتن، ایمرجنسی لائٹ، گیس سلنڈر اور نقد رقوم کی اس وقت متاثرین کو شدید ضرورت ہے۔ یہاں باہر اسٹال لگا ہوا ہے، جو حضرات اور خواتین اس حوالے سے تعاون کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے شفیق بھائی درسقرآن.com کے جو ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے 2-3 اعلانات کرنے کے لیے مجھے دیے ہیں، آپ سنتے جائیں۔ درسقرآن.com کے تحت کالج یونیورسٹی کے طلباء کے لیے ماہانہ فکری نشست جو ڈاکٹر انیس خورشید مرحوم کے مکان B293 بلاک این نارتھ ناظم آباد میں ہوتی ہے، اس دفعہ 25 جولائی بروز اتوار 3:30 بجے سحپیر منعقد کی جائے گی۔ دوسرا اعلان، اسی گھر میں ہر پیر کو مستند عالمہ 4 بجے سحپیر قرآن کریم کی تفسیر اور مسائل بیان کرتی ہیں۔ اور تیسرا اعلان، اسی گھر میں آج کل قرآنک سمر کلاسز اسکول کالج کے لڑکوں کے لیے ہو رہی ہیں۔ ہمارے یہاں تو القرآن کورسز نیٹ ورک کے زیر اہتمام تو 80 مراکز میں طالبات اور خواتین کے لیے ہو رہا ہے۔ یہاں کہیں کہیں جو ہے جو لڑکوں کے لیے بھی یہ سلسلے شروع ہوئے ہیں، تو اسی میں سے ایک سلسلہ جو ہے شفیق بھائی کے یہاں بھی ہو رہا ہے۔ اور ہر پیر، منگل، بدھ، جمعرات صبح 10 بجے سے 12 بجے تک وہاں کلاسز ہوتی ہیں۔ جو طلبہ اور جو نوجوان اس میں ایڈمیشن لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے حال پر رحم فرما، ہم قابل رحم ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما۔ میرے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب ہماری بیماریوں میں ہمیں شفا عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو حضرات ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے لیے امداد لے کر جا رہے تھے اور اسرائیلی درندوں کی درندگی کا نشانہ بن گئے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، یا اللہ ان سب کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ پوری امت کو اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کا درد عطا، حقیقت عطا فرما، ایمان کی عظمت، ایمان کی حلاوت عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر موت نصیب فرمانا۔ یا اللہ، جو لوگ جہاں کہیں جس انداز میں اخلاص کے ساتھ تیرے دین کی دعوت میں اور امت کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی مساعی کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
صلی اللہ تعالی علی رسولہ و خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.